اس کہانی کا عنوان ہے تیرے عشق کا حصار۔ ناول تیرے عشق کا حصار۔ مرکزی کردار زاویار ایک مغرور، امیر اور سخت مزاج بزنس مین۔ حیا ایک معصوم۔ کراچی کی سرد رات تھی اور حویلی کے بڑے ہال میں نکاح کی تقریب جاری تھی۔ زاویار خان کا چہرہ سخت تھا، جیسے وہ پتھر کا بنا ہو۔ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی، صرف اس کے دادا کی وصیت کی وجہ سے۔ دوسری طرف حیا، جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں تھا، خاموشی سے سرخ جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ رخصتی کے بعد جب حیا کمرے میں داخل ہوئی تو زاویار وہیں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دیکھو حیا، زاویار کی آواز سرد اور کاٹتار تھی۔ اس نے مڑے بغیر کہا، یہ شادی صرف دادا جان کی خوشی کے لیے ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اس کمرے میں رہو، لیکن مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، لیکن اس نے ضبط کیا اور آہستہ سے کہا، مجھے آپ کی دولت یا محبت نہیں چاہیے زاویار صاحب، بس عزت کی امید ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حیا نے اپنی نرمی اور سلیقہ مندی سے پورے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ زاویار کا رویہ اب بھی روکھا تھا، لیکن وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کیسے صبح اس کے جاگنے سے پہلے اس کا ناشتہ تیار ہوتا، اس کے کپڑے استری ہوتے اور گھر میں ایک سکون سا آ گیا تھا۔ ایک رات زاویار کو شدید بخار ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کانپ رہا تھا۔ حیا کو پتہ چلا تو وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ دور رہو مجھ سے، زاویار نے نقاہت سے کہا، لیکن حیا نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے ساری رات اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، اسے دوا دی اور وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح جب زاویار کی آنکھ کھلی تو اس نے حیا کو اپنے سرہانے سوتے ہوئے پایا۔ پہلی بار اس کے دل کے سخت کھول میں درار پڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ نظر انداز کرتا رہا، وہی اس کی مسیحا بنی۔ محبت آہستہ آہستہ زاویار کے دل میں جگہ بنا رہی تھی، لیکن کہانی میں موڑ تب آیا جب زاویار کی ایک پرانی کلاس فیلو مائرہ آفس میں آئی۔ مائرہ نے زاویار کو پانے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے حیا کے نام سے ایک جھوٹا خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ حیا یہ شادی صرف دولت کے لیے نبھا رہی ہے۔ زاویار کو جب وہ خط ملا تو اس کا پرانا غصہ اور انا واپس آ گئی۔ وہ گھر پہنچا اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہال میں لے آیا۔ تم بھی ویسی ہی نکلی حیا، لالچی، زاویار نے گرج کر کہا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا رو پڑی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس نے حیا کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ حیا اپنی خودداری لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے پاس دوسرے شہر لاہور چلی گئی۔ حیا کے جانے کے بعد حویلی ویران ہو گئی۔ زاویار کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ چند ہفتوں بعد اسے گھر کی صفائی کے دوران حیا کی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا، میں نے زندگی میں صرف ایک بار محبت کی اور وہ زاویار سے کی۔ چاہے وہ مجھے کچھ نہ سمجھے، میں ان کی خوشی کی دعا کرتی رہوں گی۔ سچائی کھلنے پر مائرہ کا جھوٹ بھی سامنے آ گیا۔ زاویار زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے لگا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ دی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح حیا کو ڈھونڈنے لگا۔ 3 ماہ بعد زاویار کو پتہ چلا کہ حیا لاہور کی ایک سکول میں پڑھا رہی ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا۔ بارش ہو رہی تھی جب حیا سکول سے باہر نکلی۔ سامنے زاویار بھیگتا ہوا کھڑا تھا۔ حیا اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ زاویار اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ زاویار خان جو کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، آج محبت میں ہار چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں نے ہیرے کو پہچاننے میں غلطی کر دی۔ میں تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ میرا گھر، میرا دل، سب ویران ہے۔ اس کی آواز میں شدید درد تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بارش کے پانی میں مل گئے۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا دیکھ سکتی تھی۔ محبت میں معافی نہیں ہوتی زاویار، صرف مان ہوتا ہے، حیا نے کہا، اور آپ نے میرا مان توڑ دیا تھا۔ تو مجھے جو سزا دینی ہے دو، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو، زاویار نے التجا کی۔ حیا نے آگے بڑھ کر زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس نے اسے معاف کر دیا۔ زاویار نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بارش ان کے ملن کی گواہ بن گئی۔ اختتام۔ زاویار حیا کو واپس لے آیا۔ اب وہ گھر مکان نہیں رہا تھا، بلکہ محبت کا آشیانہ بن چکا تھا۔ زاویار نے جان لیا تھا کہ زندگی کا اصل سکون دولت میں نہیں، بلکہ اس جیون ساتھی میں ہے جو ہر حال میں آپ کا ساتھ نبھائے۔ ختم شد۔